پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھے سمجھیں، مولا کائنات مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، انشاءاللہ سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی۔ پہلا سوال ہم ایس ایم ایس جو ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے، اور سوال بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے کملی والا، اور کئی ایسے کلام بھی ہیں اور نعتیہ اشعار بھی ہیں کہ جن میں کملی والا کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ جو ہے کملی، پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ کملی اصل میں جو کمبل ہوتا ہے اس کی تصغیر کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹا کمبل۔ یعنی کسی چیز کو بھی آپ نے چھوٹا کر کے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں تصغیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو کملی کا لفظ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چادر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جب ہم یہ کہیں گے کملی والا تو اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹی چادر والا۔ کمبل تو ایک ہو گیا کہ جو بڑی چادر ہے، بڑا جو کمبل ہوتا ہے اس طرح اس کو بولتے ہیں، لیکن کملی یہ چھوٹی کو بولتے ہیں۔ تو اب یہیں سے جو ہمارے علماء ہیں ان کا آپس میں اس حوالے سے ایک علمی اختلاف ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کملی والا یعنی چھوٹی چادر والا۔ تو بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پر کچھ بزرگوں کے اقوال بھی پیش کیے، یعنی ان کا استعمال پیش کیا کہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی تحریر کے اندر ان لفظوں کو استعمال کیا ہے۔ یہ ان کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور عمومی طور پر آپ نے اشعار میں، بالخصوص جو پنجابی کے اشعار ہیں اس میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک تعداد ہے علماء کی، اور وہ علماء بھی وہ ہیں کہ جو فقہ حنفی کے اندر بالخصوص ان کا ایک تفقہ مشہور و معروف ہے، اور وہ محقق علماء کہلاتے ہیں۔ تو ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کملی والا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی چیز کو ہم چھوٹا نہیں قرار دے سکتے، اس کی تصغیر ہم نہیں کر سکتے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ اور ایک مضبوط بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، اور یہ حساس معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا لفظ کیسے استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے بہرحال ہم استعمال کرنے والے کو گنہگار نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ لفظ ایک عام ہے، جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بطور محبت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس کو چھوٹی چادر کے طور پر بیان کر رہے ہوں۔ وہ ایک ان کا انداز محبت ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کالی کملی کہہ رہے ہوتے ہیں،
کالی کملی والا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ چونکہ ایک تو ویسے ہی ایسا معاملہ کہ اس میں اختلاف ہے، اور ہر وہ کام کہ جس میں علماء کا اختلاف ہو، اس کام کے کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں کوئی اور دوسری مصلحت اس کے اندر نہیں ہے، وہ کام کرنے کا تقاضا موجود نہیں ہے کہ اس کام کو کیا جائے، اس کے ذریعے سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے بندہ بچ جائے، اس کام کو نہ کرے۔ اب کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کملی والا کہنا واجب ہے، کیا آپ یہی کہو؟ اس کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس میں اس طرح کا اختلاف، دوسرا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ ہے تو اس میں احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا استعمال ایسا ہے کہ جو بکثرت ہے اور ہے بھی ایک محبت والے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہوئے، لیکن ہم اپنے طور پر یہی کہیں گے کہ اس لفظ سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اب کسی نے، عالم صاحب نے بیان کیا، اس میں انہوں نے کالی کملی والا عام طور پہ، اور پنجاب کے ہمارے خطبہ علماء تقریباً یہ ان کی زبان پر ہے۔ اچھا کچھ کلام بھی ایسے ہیں کالی کملی والے کے اعتبار سے، اب کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہے تو کیا ان کو منع کریں گے یا کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے دونوں رائے بڑی آرام سے اور سہل انداز سے بیان کر دی، عوام کیا کرے؟ دیکھیں عوام کچھ بھی نہ کرے، میں نے کہا نا کہ پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عوام کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ ہر ایک کو سمجھا سکیں گے، آپ خود نہ پڑھیں، خود اجتناب کریں اس سے، اور ہاں اگر کسی کو آپ ایسا شخص ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ کی بات مانے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں، لیکن اس پر بھی آپ کسی طرح کا حکم نہیں لگائیں گے، اس سے کہیں کہ اس کی جگہ آپ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ فجر کی نماز جو ہے وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں، جو کہ وہ قضا میں کب شمار جو کتنے بجے سے ہو جائے؟ جی، فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے؟ فجر کی نماز یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ظاہر ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کا کیلنڈر آپ کے سامنے موجود ہے، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے فرض کا سلام پھر جانا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نماز کو پورا کر لیں، تو اتنی دیر پہلے لازمی طور پہ شروع کر لیں کہ آپ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ فجر کے جو فرض ہیں اس کو ادا کر لیں۔ بہرحال اس کا جو آخری وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوگا فوری طور پر فجر کا وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مزار پر حاضری سے پہلے نفل نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی کے بعد اگر سورہ اخلاص پڑھنا بھول گیا، دوسری رکعت میں ڈبل پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ یہ کوئی خاص طریقہ ہے مزار پر؟ دیکھیں یہ بزرگوں کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ قرآن و سنت میں یہ کہاں ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن و سنت کے اندر اس طرح مذکور ہو، بلکہ اگر اس کا حکم یہ ہو کہ اس کے کرنے میں شریعت مطہرہ کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی رکعتیں ادا نہیں کی اور نہ ہی اتنا پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن چونکہ یہ معاملہ عبادت کا ہے اور کوئی شریعت مطہرہ کی اس کے اندر خلاف ورزی نہیں ہے، تو اگر اس میں کوئی اس طرح نماز ادا کرتا ہے اور بزرگوں کے تجربات ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھ لیں، اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کہ اب جیسے بھول گئے تو کہا کہ میں دوسری رکعت کے اندر یہ اس کی قضا گویا کہ ایک طرح سے کروں، تو یہ اس کو لازم اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ ہاں بھلے وہ بعد میں 2 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ جی مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دے سکتے ہیں اپنی تنخواہ پہ، کیونکہ جو ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں، پیسے آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، اور سونا جتنا رکھا ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ سونا یہ رکھا ہے انہوں نے، یہ نصاب کے حوالے سے یہ کتنی مقدار ہے وہ تو نہیں بتایا، چلیں کئیوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے، اب آیا پیسہ خرچ ہوگا، آیا پیسہ خرچ، تنخواہ خرچ ہوتی گئی، صحیح ہے۔ پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو صاحب نصاب ہونا اور سال کا پورا ہونا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہے جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے،
یا پھر آپ کے پاس بیچنے کا سامان اتنا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا مکس کر کے یہ سارا آپ کے پاس اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، اور وہ آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے، اور یہ جو رقم ہے وہ ضرورت کے علاوہ ہے، اور وہ چاندی کے ساتھ آپ ملاتے ہیں، یا آپ سونے کے ساتھ ملاتے ہیں، یا آپ بیچنے کے سامان کے ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے گی۔ تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ اب سال کے آخر میں مثال کے طور پر 10 شعبان کو یہ رقم آپ کے پاس اتنی موجود تھی کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر وہ ہو گئی، اور وہ آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے، یا جو میں نے آپ کو ساری صورتیں بتائیں اس کے مطابق آپ صاحب نصاب بن گئے 10 شعبان المعظم کو۔ تو اگلی 10 شعبان کو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے، یا اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، سونا چاندی وغیرہ اتنا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب یہ 10 تاریخ جو اگلے سال کی ہے، اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، تو جتنا بھی آپ کے پاس مال ہوگا اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لایا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص کا ایک نماز جنازہ ہو گیا ہے، کیا دوسرا نماز جنازہ کروانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ڈبل نماز جنازہ، دو نماز جنازہ؟ جی، بنیادی اعتبار سے احناف کے نزدیک تکرار نماز جنازہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک دفعہ جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو پھر دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ وہ شخص کے جو ولی ہے، ولی سے مراد جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار، اس کا بیٹا ہے، اس کا والد ہے، جس کو نماز جنازہ کا حق حاصل ہے، اس نے نہیں پڑھی اور نہ ہی اس کی اجازت سے پڑھی گئی، تو اب اس صورت میں اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور جب وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے گا تو پیچھے وہ افراد پڑھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، وہ بھی ساتھ شریک وہ ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ 100 افراد ہیں جنہوں نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھ لی، اس نے نہیں پڑھی تھی، اب یہ کسی اور جگہ پہ مثال کے طور پہ کسی اور شہر، دوسرے شہر لے جا کر یا کسی اور مقام پر یا اسی مقام پر وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو ان 100 کے علاوہ اور افراد بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 سے 3 مرتبہ اس کی اجازت کے بغیر پڑھ لی گئی تو جو شامل نہیں ہوئے اب اس کے پیچھے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یعنی اس میں ولی کو خود پڑھانی ہوگی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شامل ہوں، اگر وہ خود نہ پڑھائے، مطلب امامت وہ خود کرے یا کوئی اور کرے؟ نہیں، امامت تھوڑی وہ کرے گا، یعنی امامت لازم نہیں ہے، امام لازم، یا تو وہ خود پڑھ لے، ٹھیک ہے، خود پڑھا لے، یا اس کی اجازت سے پڑھ لی جائے، اس کی اجازت سے پڑھ لی جائے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک، اگر اس نے خود پڑھ لی ہے یا پڑھا لی ہے یا اس کی اجازت سے پڑھ لی گئی تو اب دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اجازت سے اس نے پڑھ لیا یا بغیر اجازت کے پڑھ لیا، یعنی دونوں کا فرق یہی بیان ہو رہا ہے مرکزی طور پر۔ اب آپ سمجھتے ہیں مطلب اس میں اجازت بغیر اجازت کیا ہوگا؟ یعنی عام طور پہ جو میت کے قریبی ہوتے ہیں، بیٹا ہے، یہ ہے، تو وہ تو میت کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، اب کیا کیسے ہوگا بغیر اجازت؟ عام طور پہ دیکھیں نماز جنازہ کی تکرار ہوتی بھی نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ یہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں نا، مشہور و معروف شخصیات ہوتی ہیں، ان کے جنازے عمومی طور پہ لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا، ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ اب ان کا جو فرد ہوگا وہ ایسے مسائل کو جاننے والا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹا ہے مثال کے طور پہ جس کو حق حاصل ہے وہ نہیں پڑھتا، کیونکہ اسے مسئلہ معلوم ہے، نہ ہی پڑھانے والے اس سے اجازت لیتے ہیں، پڑھا دیا، اس سے پوچھے بغیر پڑھا دیا، اس کی اجازت لیے بغیر پڑھا دیا، پھر وہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے علماء کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے علاقوں کے اندر جنازے لے جائے جاتے ہیں، جہاں آبائی جگہ ہوتی ہے وہاں ان کو دفناتے ہیں، تو وہاں کے لوگ اس کے پیچھے پھر پڑھ لیتے ہیں، تو یوں عمومی طور پر یہ بعض اوقات 2 دفعہ ہو جاتی ہے، ورنہ تو کہاں ایسا ہوتا ہے کہ 2 دفعہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی جیسے ہے۔ بیرون ملک کسی کا انتقال ہے، کراچی شہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئیوں کے انتقال ہوتے ہیں، اور وہ پنجاب سے، پاکستان کے دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے جنازے عام طور پہ کراچی میں بھی ہو جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں بھی کر لیا اور پھر ساتھ میں وہاں گئے تو وہاں بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ جو پڑھا گیا ہے وہ بیٹے کی مثال کے طور پہ بیٹا ہے موجود ہے، صحیح، اس کی اجازت سے نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے ویسے ہی پڑھ لیا کہ چلے یہاں پہ تجہیز، یہاں پر جو ہے وہ ان کو کفن دے دیا ہے، غسل دے دیا ہے، تو ہم ان کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھ لیں،
اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اس نے کہا نہیں کہ آپ پڑھ لیں، پڑھا دیے لوگوں نے ایسے ہی۔ اب یہ بیٹا آگے یہاں پر یا پہلے سے موجود تھا، یہ لے کے گیا اپنے والد کی ڈیڈ باڈی کو، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ پڑھائے، تو اس کو اجازت ہے، وہ پڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ مسائل ہیں، ان کا خیال ناظرین کرام وہ رکھنا چاہیے۔ اور کئی اس طرح کے کچھ ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ان کے ملازمین جب انتقال کرتے ہیں اور تو وہاں پہ ادارے کی طرف سے بھی ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کے ورثاء کو یا متعلقین کو وہاں پہ بلا لیتے ہیں۔ تو جو اس کا ولی قریبی رشتہ دار، یعنی اگر والد کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ہے، اور بیٹا ہے تو اس کا والد ہے، مثال کے طور پہ بیٹا ہے تو اس کا والد، تو ان کو ان احکامات کو بہرحال اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس جگہ بھی پڑھ رہا ہو اور پھر وہ اپنے شہر میں بھی آ کے پڑھ رہا ہوں۔ لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے پڑھی ہے نا وہاں پہ، تو اس کو وہ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ نہ پڑھیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی ولی پڑھ چکا ہے، اور باپ کا انتقال تھا، بیٹے نے پڑھ لیا، یا بیٹے کا تھا تو والد نے پڑھ لیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اب آپ یہاں چونکہ ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یعنی یہ ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے، جب وہ پڑھ چکا یا اس کی اجازت سے پڑھ لی گئی تو اب اجازت۔ اب کسی کو بھی اجازت نہیں، آپ دعائے خیر کریں، اور ان کو اصال ثواب، میت کو اگر ایسے کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے، میت کو اصال ثواب کریں اور ان کی آپ تدفین وغیرہ کر دیں۔ بڑھتے ہیں مزید ناظرین کے سوالات کی طرف۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ پیشمام جو ہے نا وہ محراب کے اندر نماز پڑھا سکتا ہے یا اس کا مصلی تھوڑا باہر ہونا چاہیے؟ جی بالکل، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باہر ہونا چاہیے، مکمل طور پر وہ امام محراب کے اندر کھڑا نہ ہو، کیونکہ امام کا ایسے مقام پر منفرد طور پر کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس طرح امام پورے کا پورا محراب کے اندر کھڑا ہو، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ اس کا اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے، اسے کرنا نہیں چاہیے، بھلے ایڑیا ہی ہوں وہ محراب سے باہر ہوں، باقی بھلے اس کا جو اگلا جسم کا حصہ ہے وہ سارا محراب کے اندر ہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو وہ کیا وہ رکعت ہو جاتی ہے جب اگر اس کے ساتھ جا کے امام کے ساتھ مل جائے تو؟ جی، رکوع میں شامل ہو جی، جب رکوع کے اندر شامل ہو گیا تو اسے رکعت مل جائے گی، یعنی کوئی شخص آیا، امام صاحب رکوع کے اندر ہیں اور وہ رکوع کے اندر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد شامل ہو گیا تو اس صورت میں وہ رکعت اسے مل جائے گی۔ ان کو کیا آپ احتیاط کیا بتائیں گے؟ بعض کا جلدی میں سے آتے ہیں تو ان کی نہ قیام درست کرتے ہیں، نہ اسی لیے میں نے عرض کیا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر رکوع کے اندر جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو بالکل سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کہا جائے، یا اتنا نہ جھکیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اس حالت میں اگر آپ کی تکبیر تحریمہ مکمل ہوتی ہے تو پھر آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہے کہ تکبیر تحریمہ آپ کی قیام کی حالت کے اندر ہو۔ تو اگر جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کا جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے وہ رکوع میں جا کے پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں، اللہ اکبر سیدھے ہو کے آپ نے کہا اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع کے اندر چلے گئے تو یوں آپ کی نماز یہ ہو جائے گی۔ اچھا جی، کوئٹہ سے ہیں، یہ بھائی کہتے ہیں کہ میری والدہ یہ ضعیف ہیں، 4 پائی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب ضعیف ہیں تو آگے انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ زمین پر پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اگر واقعی ان کو زمین پر بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں وہ چارپائی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، اور وہ یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں گی اور سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکیں گی۔ تو اس انداز میں دیگر شرائط کے ساتھ طہارت وغیرہ حاصل کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرتی ہیں تو ان کی نماز یہ چارپائی پر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ایک اور ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر قرآن پاک اوپر شیلف میں رکھا ہوا ہے اور چارپائی پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کے پاؤں اسی شیلف کی طرف ہو جائیں تو کیا گناہ گار ہوگا؟ اگر وہ شیلف اوپر ہے کہ پاؤں اس کی طرف کریں تو وہ قرآن پاک کی سیدھ کے اندر نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں تو گناہ گار وہ نہیں ہے اور یہ ادب کے خلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سامنے ہے بالکل آپ کوئی پاؤں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ادب کے
خلاف اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح پاؤں جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف کیے جائیں. تو عام طور پہ جو شیلف ہوتا ہے وہ اوپر ہی ہوتا ہے جس کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ ادب کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ہی ادب کریں، کہ بسا اوقات کوئی لحاظ نہیں ہوتا، پاؤں سیدھے نہیں ہوتے، بعض اوقات جو ہے وہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا پاؤں ہوتا اٹھائے ہے ہوئے ہوتے ہیں. جس کی بنیاد پر پھر پاؤں کا رخ اس کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سعادت مندوں کا حصہ ہوتا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات وہ عقل کہ جس کو ڈیڑھ ہوشیاری کہتے ہیں، اس انداز کی جس کے اندر عقل ہوتی ہے نا، وہ ایسی چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گی، لیکن ادب والی عقل جو ہے اس بات کو تسلیم کرے گی کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور کوئی شخص لیٹا ہوا ہو اور آپ کا اس کا تلوا جو ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف ہو، ظاہر ہے اس کو برا لگے گا. برا لگے گا. کیسا ہی بندہ ہو اس کو برا محسوس ہوگا کہ یار کیسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایسی ہی عقل والے کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میرا پاؤں کا تلوا جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف ہو رہا ہے. تو ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے. تو جب ایسے مقام پہ قرآن پاک ہو تو احتیاط برتنی چاہیے. بہرحال اگر بے ادبی نہیں ہوتی، آپ کا پاؤں کا رخ نیچے کی طرف ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اوپر کی طرف رکھا ہے تو اس کو عرفاً بے ادبی نہیں کہا جاتا. اچھا باقاعدہ کوئی الماری ہے تو وہ بند ہوگی. اس کے لیکن دار و مدار عرف کے اوپر ہے، یعنی جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ ہاں اس میں بے ادبی نہیں ہو رہی. تو اب بند بڑی ہوئی ہے، پاؤں اس طرف ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے جی. مزید سوالات. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں قضا ہو جائیں تو اس کو کیسے ادا کریں؟ کیا اس کا ادا کرنا ضروری ہے؟ یعنی قضا تو عمومی طور پہ لوگ اس وقت پوچھتے ہیں کہ جب وقت ہی چلا گیا. جی تو دونوں صورتیں آپ بتا دیں، لیکن زیادہ یہ کہ فرضوں سے پہلے نہیں پڑھی تو آپ کیا کریں؟ دیکھیں ظہر کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں موقدہ ہیں. 4 سنتیں جو پہلے کی ہیں وہ بھی موقدہ ہیں، بعد کی بھی موقدہ ہیں. اور پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو سب سے اہم سنتیں ہیں وہ یہی ظہر کی 4 سنتیں ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. اور ایک تو یہ خود سنت موقدہ ہیں، دوسرا ان کا فرضوں سے پہلے پڑھنا سنت موقدہ ہے. لہذا اگر کسی نے جان بوجھ کے اس کی عادت بنا لی کہ وہ یہ 4 سنتیں پڑھتا ہی فرض کے بعد ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پر آتی ہے، نماز کے اندر شامل ہوتی ہے اور پھر 4 رکعتیں بعد میں پڑھتی ہے. طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس کی عادت بنانے کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے. تو پہلے 4 سنتیں پڑھا کریں، پھر اس کے بعد آپ فرض کے اندر شامل ہوا کریں. پہلے سے ہی اس کا اہتمام کر لیا کریں کہ آپ کو تکبیر تحریمہ بھی مل جائے اور 4 سنتیں بھی آپ پہلے سے ادا کر لیں. لیکن اگر کسی کی 4 سنت ظہر سے پہلے کے رہ گئے تو اس کا سنت موقدہ ہونا ختم نہیں ہوگا. اب ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں ادا کر لیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنتیں آپ ادا کریں. لیکن اگر ظہر کا وقت ہی نکل گیا اور یہ آپ نے 4 سنتیں نہیں پڑھی تو اس صورت میں اس کی قضا بہرحال نہیں ہوتی. اب وہ نکل گئیں، جان بوجھ کے نکلی ہیں تو توبہ کریں، اور اگر جو ہے وہ بھول گئے تھے اسے ادا کرنا یا کسی عذر کے اندر تھے، مجبوری تھی کہ نہیں پڑھ پائے، تو ظاہر ہے کہ گناہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک تعداد ہوتی ہے جو اس کی عادت بناتی ہے، فرضوں کے بعد والی کی اس کی عادت بناتی ہے. یعنی فرض ہو جائے، اب وہ آتے ہی گھر سے اس طرح کے جماعت سے شامل ہو جائیں گے اور بعد میں پڑھیں گے. بڑی تعداد ہوتی ہے، جیسے آفیسز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا دکاندار ہوتے ہیں، وہ آئیں گے بھاگتے ہوئے اس وقت کہ جب اقامت شروع ہوگی. نماز ہی ہے لیکن تھوڑا سا اور احتیاط کر لیں، تھوڑا سا اور اہتمام کر لیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں. اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ اللہ سے اور توفیق مانگیں، اور اللہ آپ سے توفیق مانگنے کے ساتھ خود کوشش کریں. آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں. جہاں آپ آ رہے ہیں 10 منٹ پہلے آ جائیں، اطمینان کے ساتھ وضو کریں، اطمینان کے ساتھ 4 رکعت سنت ادا کریں، پھر اس کے بعد جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. عمومی طور پہ ہوتا ہی کہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور یہ مستقل عادت ہوتی ہے. وضو کریں گے اور امام کے ساتھ 2 رکعتیں مل گئیں، 1 رکعت مل گئی، اس میں شامل ہو جائیں گے. جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں، جس کو یوں کہہ لیں کہ اگر عام لفظ میں کہا جائے تو آپ کی مہربانی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم آپ کو منع نہیں کریں گے کہ آپ کا نماز پڑھنا بھی اس دور کے اندر غنیمت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی پر احسان نہیں.
اللہ کی نعمتوں کا یہ کوئی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، تو اگر ہم اہتمام کر کے نماز پڑھیں گے تو بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں اتنا ہوگا کہ ہم ایک چیز کو اہمیت دینے والے کہلائیں گے، کہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ جو اہمیت دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ تو یوں آپ 10 منٹ پہلے اپنی عادت بنائیں، یا جو بھی آپ کا معمول ہے اس کے مطابق، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وضو سے پہلے استنجا کرنے کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وضو کریں گے، پھر اس کے بعد وہ جماعت کے اندر تیزی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کو آپ کیلکولیٹ کر لیں پہلے سے تمام معاملات کے ساتھ، کہ آپ 4 سنتیں اطمینان کے ساتھ ادا کر کے امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کے اندر تکبیر تحریمہ حاصل کر لیں گے۔ اس انداز میں آپ اپنا شیڈیول بنائے کریں، اپنا طریقہ کار رکھا کریں۔ اچھا، ایک سوال میرے پاس آیا، اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ مجھے آفس میں چونکہ جلدی واپسی پہنچنا ہوتا ہے، تو یہ بتائیے کہ میں یہ بعد والی جو سنتیں ہیں یہ بھی پہلے پڑھ لیا کروں؟ یعنی یہ بھی ایک کچھ کئیوں کو بعض اوقات یعنی فرضوں کے بعد ٹائم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے سے ہی نہیں، وہ نفل ہو جائیں گے ان کے۔ صحیح، جو سنتیں ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مقرر ہیں وہ فرضوں کے بعد ہیں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہے اس کے اندر ہم کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے، صحیح، اس کو ہم بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ادائیگی کے بعد پھر آپ نفل ادا کر رہے ہیں، 10 نفلیں پڑھ رہے ہیں، 20 نفلیں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ تو ویسا ہی اپنی جگہ پر رہے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال وہ یہ ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں اور اتحیات جو ہے اس کو جان کے جو ہے نا چھوڑ دیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تشہد کو؟ اتحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ آپ جس بھلے امام کے پیچھے ہو اتحیات پڑھیں گے، تو اب جس نے اتحیات کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو امام کے پیچھے جان بوجھ کے واجب چھوڑنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ نماز اس کی جو ہے وہ واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا بھی نہیں پڑے گی، تو ایسا نہیں۔ امام کے پیچھے بھی اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑا تو اب وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، لہذا کسی نے اتحیات جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے۔ امام سلام پھیرے اس کے بعد آپ نے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے، یعنی فرض ادا ہو جائے گا اس صورت میں؟ فرض ادا ہو تو جائے ویسے ادا ہو جائے گا، فرض واجب ہے یہ پڑھنا۔ صحیح ہے۔ عمل کیسا ہے؟ یعنی قصدن یہ جان بوجھ کر، مطلب یہ کہ یہ واجب چھوڑ دینا، ایک تو بھولے سے کوئی واجب رہ جاتا ہے امام کے پیچھے، کچھ بھی جو چیزیں پڑھنا واجب ہیں وہ قصدن چھوڑنا کیسا ہے؟ اس کا گناہ گار یہ ہوگا؟ مشکل ہی ہوگا جس کو علم ہو اور وہ یہ چیزیں چھوڑ دے، یا تو علم نہیں ہوگا صحیح، یا پھر واقعی کسی کے اوپر ایسی سستی کاہلی طاری ہو گئی پڑھ ہی نہیں کہ رہا۔ پڑھ ہی نہیں رہا، تو کم ہی ایسے افراد ہوتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کرنا یہ گناہ کی بات ہے، توبہ بھی کرنا ہوگی، اور نماز اس کی وجہ سے واجب الاعادہ ہو گئی، دوبارہ پڑھنا اس کے اوپر لازم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، جیسے آج کل فیشن چل رہا ہے لڑکے کان میں بالیاں ڈالتے ہیں، کیا یہ پہن سکتے ہیں؟ نیا دور ہے، نئی تہذیب ہے، نئی روشنی ہے، لڑکے جو ہے وہ ساڑی پہن لیں گے، اور مہندی تو لگانا شروع کر دی ہے لڑکوں نے، مختلف قسم کے ڈیزائن وہ آتے ہیں، لڑکے بھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، لگائے بیٹھے یعنی ہوتے لڑکے ہیں۔ بھی لگاتے ہیں؟ ہاں لگاتے ہیں لڑکے۔ ویسے پنجاب میں یا کچھ علاقوں میں تو دولہے کو مہندی وہ کوئی ڈیزائن والی نہیں لگائی جاتی، اس کو پورا ہی رنگ دیتے ہیں، جی پتہ چلے یہ دولہا ہے۔ وہ بھی ناجائز ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ چلو ایک وہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ناجائز، لیکن ایسے کوئی لگا رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، دولہا ہی ہے، دولہا یہ، اور غلط رسم ہے۔ لیکن یہ لڑکیوں والے انداز کے اندر ڈیزائن بنانا اب یہ شروع ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس کے بعد کان کی بالیاں، پھر نتھ ڈال دیجیے گا، ڈالتے بھی ہوں گے، کوئی بعید نہیں ہے، یہ ہونٹوں پہ طرح طرح کی چیزیں وہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کس تہذیب کے پیچھے ہماری نوجوان نسل چل پڑی ہے۔ وہ جو چٹیا ہوتی تھی وہ عورت کے لیے ہوتی تھی، اب عورت کے بال اوپر آتے جا رہے ہیں، مرد کے بال جو ہے وہ چٹیا بنتی چلی جا رہی ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے گی، اس کے کپڑے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور مردوں کے کپڑے یہ ان سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک یعنی فطرت کے اور نیچر کے خلاف ہماری نوجوان نسل یہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔
ان کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہی ہیں یا شی ہیں، عجیب ان کی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو صورت عطا کی ہے، جو آپ کو بنایا ہے، اسی کے مطابق آپ رہیں۔ اللہ پاک کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر تغییر کرنا، اسے بدلنا، یہ شیطان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں چیلنج تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، جس انداز میں اللہ پاک نے بنایا، اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ اس شخص کے اوپر لعنت کی گئی، اس مرد کے اوپر، کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، عورتوں جیسا بنے، اور اس عورت کے اوپر لعنت کی گئی جو مردوں جیسی صورت اختیار کرے، ان سے مشابہت اختیار کرے۔ بہرحال یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو عقل کے مطابق ہیں، فطرت کے عین مطابق ہیں، اور یہ جو حرکات ہمارے یہاں چل رہی ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فطرت کے نیچر کے بھی خلاف ہیں۔ یہ زینت کی چیزیں جو عورتوں کے ساتھ ہے تو وہ عورتیں ہی اپنائیں، عورتیں اپنے کانوں میں، ناک میں، ان کے لیے بالکل، یعنی یہ زینت اگر کریں گی تو یہ پسندیدہ ہے جبکہ اپنے شوہر کے لیے ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ عورت بغیر زیور کے رہے یا بغیر زیور کے نماز ادا کرے۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی نہ کوئی زیور اختیار کرے، یہ عورت کے کام ہے کہ وہ اس طرح کی زینت کو اختیار کرے، لیکن شوہر ہے تو اس کے لیے، یا گھر کے اندر بچیاں ہیں ان کو اس لیے سوار کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے رشتے آئیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں جو وہ عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اسی وقت میں دوبارہ دارالتعلیم سنت کا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔